کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یوئیل اس کا 3 باب۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرا ڈالا اور ایک تسبیح کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور اور سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا، اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اے خداوند، اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسواں لگاؤ، کیونکہ کھیت پک گیا ہے۔ آؤ روندو، کیونکہ ہوس لبالب اور کولہو لبریز ہے، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ بس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو صیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزرنا ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صیون میں سکونت پذیر ہے۔ آمین۔